الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدائے واحد عز و جل کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن و چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب و برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے اور کچھ بن نہیں پڑتا تو انہیں جادوگری قرار دے دیتے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، پتھر برسائے، تکالیف و مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے اور طعن و تشنیع کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو موقوف نہ فرمایا اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کے جور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اختتام کو پہنچا۔ پھر 11واں سال شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی طعن و تشنیع کا اور جور و ستم کا بازار خوب گرم رہتا ہے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اعلاء کلمت الحق کے لیے مصروف عمل ہیں۔ کرتے کرتے رجب کا مہینہ آ جاتا ہے اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کامل الایمان خوش نصیب کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔